السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اعلان کیا کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ عشرہ منا رہے ہیں 4 دسمبر سے 5 دسمبر سے 14 دسمبر تک۔ تو سلسلے کی کڑی میں یہ ہے کہ علماء اکرام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل مختلف موضوعات پر بیان کریں گے، اور شورا اکرام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں کلام پیش کریں گے اور منقبت خواہ اپنا نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آج اس سلسلے میں ہم نے ہمارے خطابت دنیا کے ایک بلند قامت شخصیت جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب کو مدعو کیا ہے کہ جناب زینب، اور ان کو تھوڑا سا موضوع ہم نے مشکل دیا ہے، جناب زینب اور ان کی خطابت۔ تو آئیے ہم اپنے قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اس موضوع پہ ایک سیر حاصل گفتگو کریں۔ اگر کسی جگہ مجھے سوال کی ضرورت سمجھی جو موقع ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی گفتگو کے آخر میں ان سے 1-2 سوال کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنی سیر حاصل گفتگو ہوگی کہ میرے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے ہوں گے ان سوالات کے جوابات مجھے آگے ملتے چلے جائیں گے، لیکن اگر پھر بھی تشنیگی رہی تو ضرور سوال کروں گا۔ جناب قبلہ سید مولانا امام حیدر زیدی صاحب قبلہ، حضور جناب زینب اور خطابت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے ہم اپنے برادر عزیز قابل احترام جناب نیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور تمام قائم ٹی وی کے کارکنان اور تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں تمام ان کے شہدائیوں کو، تمام ان کے چاہنے والوں کو، تمام انسانوں کو کووڈ اور اس طرح کی تمام وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے اندر معرفت اور ولایت کا جذبہ اور اس کی آگ کو اسی طرح سے روشن رکھیں۔ آمین۔ اس شخصیت کے بارے میں آج کچھ ہمیں کہنا ہے، ہماری زبان قاصر ہے، اور آپ کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو شاید آپ کی تھکان کو دور کر دے گا اور آپ کے دل کو منور کر دے گا، کہ اس پوری خلقت میں صرف زمین پہ نہیں، زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کے درمیان میں 2 ہی ذات ہے جو علی کے لہجے میں بولی ہے، کیا کہنے، پر خدا بولا ہے اور فرش پہ زینب بولی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ ذات مبارک ہے کہ جس کا نام خود علی بن ابی طالب نے رکھا۔ دیکھیے اسم با مسمہ، اسم اور مسمہ کی بحث ہمارے علم کلام میں آتی ہے کہ آیا کسی کا نام اگر مثال کے طور پر شجاع رکھ دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شجاع ہو بھی، کسی کا نام اگر سخی رکھ دیا جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ سخی ہو بھی، کسی کا نام جمیل رکھ دیا جائے کوئی ضروری نہیں کہ وہ جمیل ہو بھی، یعنی نام جمیل ہے اور اس میں کوئی جمال نہیں پایا جاتا، اور نام سخی ہے اس میں کوئی سخاوت نہیں پائی جاتی، نام کرم ہے اس میں کوئی کرم نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کو نام سے نوازا جائے تو وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اسم با مسمہ ہوتا ہے۔ نام علی ہے تو پھر علی ہے، نام حسن ہے تو پھر حسن ہے، نام صادق ہے تو پھر صادق ہے۔ اس شہزادی کا نام خود اس نے رکھا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ خود مولا کائنات نے نام رکھا ہے زینب، یعنی اپنے باپ کی زینت۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی زینت نہیں بنے گی۔ تو علی علیہ السلام جو ہمارے لحاظ سے معصوم، علم غیب کے رکھنے والے، قیامت تک کے حالات کو دیکھنے والے، انہیں پتا تھا کہ یہ بیٹی تو ضرور ہے لیکن علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ صنف میں خاتون ہے لیکن یہ نہ جانے کتنے بنی امیہ کے قبیلے اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ
पॉलिसी को अपने अल्फाज से, अपने खिताबत से तबाह और बर्बाद कर देंगे। वो बनी उमैया जिसने नफरत, जिसने प्रोपेगेंडा, जिसने अफवाहों के जरिए से मुसलसल सालों से दुश्मनी करके लोगों को शान और गुमान में रखा हुआ था, उनके गुमान को अपने मंतिकाना, फलसफाना, आकिलाना, आलिमाना और अली के लहजे में बोलकर वो जुल्फिकार चलाएगी कि लोगों को सिफीन से लेकर और बद्र तक याद आ जाए। क्या कहने। ऐसे ही नहीं हजरत अली ने इनका नाम ज़ैनब रखा था। ज़ैन के माने जीनत। जीनत के मानी क्या है, चूंकि जो यूथ है उनको भी समझना चाहिए। जीनत कहते हैं मिसाल के तौर पर एक सादा लिबास पहनना, लेकिन एक ऐसा कपड़ा पहनना या कपड़ा पहनने के बाद कुछ ऐसी चीज लगाना कि आपकी खूबसूरती और आपकी शख्सियत में दो चार चांद लग जाएं। इसको कहते हैं जीनत। यानी जहां पर शख्सियत में चार चांद लग जाए, शख्सियत उभर के सामने आ जाए, हर उस फेल को जीनत कहा जाता है। बाप की जीनत, यानी बाप तो अली है ना, जिसका नाम ही मजहब तशय्यो की जीनत है, जिसका नाम कुरान की जीनत, जिसका नाम इस्लाम की जीनत, जिसका नाम मोहम्मद अरबी की जीनत, जिसका नाम मुसलमानों की जीनत, जिसका नाम शजरे की जीनत, जिसका नाम हसब और नसब की जीनत, उस जीनत और आरास्ता नाम के लिए जो जीनत बन जाए उसको ज़ैनब कहते हैं। वाह वाह वाह। और ये वो शख्सियत है जिसे आपने बड़ा अच्छा टॉपिक दिया है, खिताबत। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की दो खतीबों के समंदर से निकले हुए मोती का नाम है ज़ैनब। क्या खूबसूरत जुमला, खूबसूरत तारीफ की है। दो समंदर, एक नहीं दो। आप देखें ये कहां से दरबार में बोलना सीखा, ये कहां से बातिल के जिसे कहते हैं कि सवालों के दंदान शिकान जवाब दिए, ये सीखा किससे, ये किससे सीखा। एक लक़ब आपका और है सानिये ज़हरा, ये किसने दिया, ये मौलाए कायनात ने दिया। ये लक़ब है ज़हरा की मिस्ल। सानी के मानी अरबी में होते हैं हूबहू, अदाओं में, अल्फाजों में, किरदार में, इखलाक में तुम बिल्कुल ज़हरा हो। इसका मतलब अली बिन अबी तालिब जनाब ज़ैनब का वो वक्त भी देख रहे थे कि जिस तरह से इनकी माँ ने, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पहली बार तारीख में देखिए खुतबा दिया है। यानी रसूलुल्लाह जो खुतबा देते थे उसका नाम खुतबा जरूर होता था, लेकिन वो बयान होता था। हमारी जबान में खिताबत कहते किसको हैं, एक होता है बयान। रसूलुल्लाह क्या कहते थे, कभी रसूलुल्लाह की आप हदीस देखें जिसे कहते हैं कि अल्फाजों से बात नहीं करते थे, डायरेक्ट कहते थे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये कर लो, ये बयान होता है। इसको बयान कहा जाता है जो डायरेक्टली ऑर्डर किए जाते हैं। रसूल ऑर्डर कर रहे थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। खिताबत किसको कहते हैं, जुमला कुछ और हो लेकिन बात कुछ और की जा रही हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। समझने वाला समझ रहा हो कि इशारे क्या हैं, वाह वाह, पस मंजर में क्या है, वाह 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 वाह। ये पहली बार अरब की तारीख में पहली बार इस तरह की खिताबत को जो वजूद में लाई है, यूं जुमला कह दें जो खालिक खिताबत है, उसका नाम है बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। क्या कहने। जब वो खिलाफत के दरबार में गई, वो जो खुतबा दिया है, खुतबा फिदक के नाम से मशहूर है। मैं चैलेंज तो नहीं करता हूं, लेकिन इससे पहले खुतबा गदीर आया है रसूलुल्लाह, लेकिन वो खुतबा नहीं, वो बयान था। खुतबा क्या है, इस्तिआरा है। इस्तिआरा कहाँ पे इस्तेमाल किया, जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वही रविश अख्तियार किया है जो रविश बीबी ज़हरा सलामुल्लाह ने अख्तियार किया। इस्तिआरा क्या पेश किया, जब उसने आपसे गवाही मांगी। गवाही मांगना ही तौहीन कर दी, तौहीन है जिसे कहते बीबी फातिमा सलामुल्लाह की तौहीन कर दी। तो शहजादी ने, ये अहले बैत के खानवादे की जबान नहीं होती है कि अपने स्टेटस से नीचे उतर के बात करें, लेकिन स्टेटस पे रहते हुए इस्तिआरे में वो तमाचा मारा है कि अगर वो एहसास रखने वाला और बेगैरत न होता तो शायद तौबा कर लेता। क्या कहा था, खिताब करके क्या कहा है, जिसको तारीख ने बड़े सुनहरे लफ्जों में लिखा है कि ऐसी खिताबत किसी ने बीवी फातिमा से पहले नहीं की थी। क्या कहा,
وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَاوِينَ، رسول کے زمانے کا جھوٹا گونگا بولنے لگا. واہ مطلب کہہ واہ کیا رہی ہیں اور بات کہاں جا رہی ہے. اسی انداز کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے. کہاں پہ استعمال کیا؟ اور آپ دیکھیں خطابت میں جو دوسرا پہلو ہے، فی البدی ایسا جواب دے دینا، ایسی بات کہہ دینا کہ سامنے والا یا تو خاموش ہو جائے، دنگ رہ جائے، حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے جملہ کہا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو، تو کیا کہا؟ رئی تو جمیلا. یہ خطابت کا دریا ہے. کیا بات ہے. مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی مشکل اٹھائی جا رہی ہے یہ تو بڑی حسین ہے، بڑی خوشگوار ہے. واہ واہ واہ. دوسری بات ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سچویشن کو دیکھیں. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو دو نور کے دریا سے نکلا ہوا مہر ہے. سبحان اللہ. جو دو نور، مرج البحرین کا دو مصداق کل ہے، جو قرآن ناطق کی تصدیق شدہ تصویر ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے. جب ہم مثال کے طور ہم بھی مجلس پڑھتے ہیں اور بھی لوگ خطابت کرتے ہیں، اس کے لیے ذہن کا سکون میں ہونا بہت ضروری ہے. ذہن ڈسٹرب نہ ہو، اطمینان ہو. لیکن آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے سے پہلے دیکھیں کہ کس سچویشن سے گزر رہی ہیں، کس مراحل سے گزر رہی ہیں، کس منزلوں سے گزر رہی ہیں. کتنی مصیبت ہے، چاروں طرف سے حملہ ہے. یعنی جو مصیبت ہے، بہرحال تذکرہ کر دیتا ہوں چونکہ ظاہر غم طاری ہو جاتا ہے، کہ با حجاب کا حجاب بھی چھینا گیا. سب کچھ، پریشانی کے سارے آثار نمودار ہیں. یتیموں کا قافلہ ساتھ میں ہے، بھائی کی مظلومیت کی نشانیاں ساتھ میں. ایسے موقع پر خطابت کرنا، وہ بھی دشمن کے دربار میں، وہی کر سکتا ہے جس کو زینب کہتے ہیں. اسی لیے مذاق نہیں تھا، اسی لیے بلا وجہ نہیں کہا چوتھے میں انت عالمۃ غیر معلمہ. خطابت کرنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. خطابت ہر کوئی نہیں کر سکتا. خطابت کے لیے علم کا ضروری ہونا بہت ضروری. نیر بھائی آپ بھی خود اس بات کو جانتے ہیں کہ خطابت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جہاں عالم غیر معلمہ وہ کہہ رہا ہو جو خود معصوم ہو، تو وہ کیسے خطابت کریں گے، کیسے الفاظ استعمال کریں گے؟ چونکہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. اچھا، دوسرے جو یہ کانسیپٹ لے آتے ہیں کہ بہت لمبا چوڑا خطبہ دیا ہے، وقت نہیں تھا اتنا جناب زینب کے پاس. دیکھیں سچویشن کو دیکھیں، وقت نہیں تھا. حالات ایسے تھے کہ جملے ایسے کہنے کہ یزید کو کوئی بہانہ نہ ملے اور یزید یا عبید اللہ ابن زیاد کو ذلیل کیا جا سکے. تو آپ نے جو خطبہ کوفے میں دیا ہے اس میں تو دو چار جملے کہے اور یہ آیت پڑھ دی کہ لا تحسبن الذین کفروا، یعنی یہ آیت بھی خطابت کے عنوان سے پڑھ دیا کہ کافر گمان نہ کریں. مجمع کلمہ گوؤں کا تھا، وہاں کوئی کافر نہیں کھڑا تھا. لیکن جناب زینب نے قرآن کے سہارے خطابت کر کے بتایا جو حسین کا قاتل ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. کیوں کافر ہوتا ہے؟ تو کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے. نہیں، وہ حدیث رسول اللہ کی ہے، یا علی بغض کفر و نفاق. علی تجھ سے بغض رکھنے والے یا کافر یا منافق ہیں. یہ بغض علی میں تو مارا تھا، یہ بغض علی میں تو ظلم کر رہے تھے علی کی بیٹی پر. لہذا کہا کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ جو اسے مہلت دی جا رہی ہے اس کے خیر کی بنا پہ دی جا رہی ہے، بلکہ اس کو مہلت اس لیے لیزداد اسما، تاکہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کرے اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے. جو جملہ کہا ہے وہ سن لیجئے، عبید اللہ ابن زیاد کہ تجھے عزت نہیں مہلت دی جا رہی ہے. واہ 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 واہ. اللہ، یہ تجھے عزت نہیں مہلت دی جا رہی ہے. واہ واہ واہ. اس سے کائنات میں میسج دیا ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے. اگر تم برائی کر کے، اگر تم 420 کر کے، ظلم کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میں عزت دار ہو گیا ہوں، تو تمہیں عزت نہیں مل رہی ہے، تمہیں گناہ کرنے کی مہلت دی جا رہی ہے، کیا کہنے با، عذاب میں مبتلا کیا جا سکے. اس کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں آئی ہیں، یزید کے دربار میں آئی ہیں، میں نے اس بات کو بارہا بیان کیا ہے اور چونکہ خطبے کی بات ہے تو میں بیان کر دوں
کہ خطبہ کوئی لمبا نہیں تھا، خطبہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جو بھی جملے کہے ہیں وہ جملہ استعارہ، اشارہ، خطابت کو معراج تک پہنچا گیا. سبحان اللہ. اس میں سے ایک جملہ کیا تھا جو چند جملے آپ کے سامنے ہمیں بیان کرنے، چونکہ بہت میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں مختصر وقت میں بہت ساری بات آپ تک پہنچ جائے. لہذا میں جب پہنچی ہیں یزید کے دربار میں اور یزید نے کہا نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی مذہب تھا، یہ تو محمد عربی کا بنایا ہوا ایک فارمولا تھا. وہ چاہتے تھے ڈومینیٹ کرنا پورا عرب کو. تو پہلے چوتھے امام بولے. چوتھے امام نے، جو لوگ ہر موقع پر اور بے تکے بے سرے طریقے سے اصلاح اور نصیحت کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. کھڑے ہو کر چوتھے امام نے، موقع ملا تھا امام کو، صرف اور صرف اپنے جد علی بن ابی طالب کا دفاع کیا اور فضائل. میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مدینہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. پھر جناب زینب نے اجازت مانگی ہے چوتھے امام نے، کیونکہ امام وقت تھے، اور بتانا چاہا کہ امام کی اطاعت ہوتی کیا ہے. اور جب اجازت مانگی تو یزید نے جو مسخرہ پن کیا تھا، اس میں جو جملہ کہا ہے، یا کہا یبنت طلقاء، یہ ہے خطابت، یہ ہے خطابت، یہ ہے استعارہ، کہ یزید کے وجود کو ہلا دیا، یزید کی اوقات بتا دی. کیا کہا؟ اے آزاد شدہ کے بیٹے. کیا کہنے، آپ دیکھیں جناب زینب کی نظر، دیکھیں گہرائی دیکھیں اس جملے میں. ظاہر سی بات ہے چونکہ پروگرام ہو رہا ہے، لہذا میں کہنا چاہتا ہوں گہرائی دیکھیں. اے آزاد شدہ کے بیٹے. جب فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لنک کیا ہے جناب زینب کے اس خطبے کو. واہ 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 واہ. اے آزاد شدہ کے بیٹے. تھا ابو سفیان جو یزید کا دادا تھا. فتح مکہ کے بعد جب گرفتار ہوا تھا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ پیسے کا بھوکا ہے، اسے پیسہ کھلاؤ، مذہب بدل دے گا. آج بھی بہت سے ابو سفیان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور زبانیں بدل دیتے ہیں. پیسہ تو اس پیسے لے گا اور اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، اس کا دل مطلب وہ ہو جائے گا. تو اسے آزاد کیا تھا. سبحان اللہ. چوٹ دیا ہے دشمن کو استعارے میں. اے آزاد شدہ کے بیٹے. اے آزاد شدہ کے بیٹے مطلب کیا ہے؟ تجھے آزاد غلامی سے آزاد کرنے والے ہم ہیں. واہ 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 واہ. تو آزاد شدہ کا بیٹا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ اس کے بعد جملہ کیا کہا کہ تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں تیرا اور اپنا دونوں کا تعارف کراؤں. سبحان اللہ. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. اب جب جناب زینب نے بولنا شروع کیا تھا، میں ایک ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں جائیں. جو 700 کرسی نشین کا آپ نام سنتے ہیں کہ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، یہ 700 کرسی نشین یہ معمولی لوگ نہیں تھے. یزید نے بڑی عجیب و غریب پالیسی سے یہ کام کیا تھا. چونکہ اس سے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب تھا. وہ یہ سوچ چکا تھا کہ امام حسین تو قتل کر دے گا، ہمارے سامنے کوئی آبجیکشن کرنے والا ہے نہیں. لہٰذا ان کو بتایا کہ یہ باغی تھے اور خارجی تھے اور حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور یہ کہے کہ تمام دنیا سے بڑے بڑے ایمبیسڈرز کو، جو جس میں پریسیڈنٹ ملک کے، فارن سیکریٹری، وزارت خارجہ کے لوگ، جو اس طرح کے عہدیداران تھے، انہیں بلایا تھا ان پہ روب جمانے کے لیے. کچھ بزنس مینوں کو بلایا تھا جن سے ان کو پیسے لینے تھے. کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کو بلایا تھا جن سے اپنی حکومت کے پروپیگنڈے کو مضبوط کرنا تھا. یہ 3 طریقے کے لوگ وہاں موجود تھے. کون سی ایسی بات، یہ جو آج دنیا میں یزید سے نفرت ہے نا، ہر طبقے کے لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں نا، یہ نفرت پھیلی کیسے؟ یہ نفرت جناب زینب کے چند جملوں سے پھیلی، چند جملوں نے پھیلایا ہے. اس کو کہتے ہیں معجزاتی بات بیان کرنا. دوسرے خطابت کا دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے؟ ایک استعارہ ہوتا ہے، اشارے میں بات کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ وقت کی مناسبت سے جملہ کہنا جس کا اثر بہت دور تک جائے، جس کو ہم نکتہ بھی کہتے ہیں. نکتہ کیا ہوتا ہے؟ وقت پر ایسی بات کہہ دینا کہ آدمی یا تو سرپرائز ہو جائے یا مچل جائے یا اس کا اثر بہت دیر تک رہے.
اس کو خطابت میں نکتہ کہتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نکتہ استعمال کیا. کیا کہا؟ تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں تیرا اور اپنا تعارف کراؤں؟ پھر کہا انا بنت امیر المومنین. خطاب چھینا ہے اس کے باپ سے دربار میں. اللہ اکبر. خطاب چھینا. آج بھی امیر معاویہ کہتے ہیں. بتائیے، وہ جو امیر المومنین خطاب حضرت علی سے چھین کے چوری کر کے معاویہ کو دیا گیا تھا، وہ خطاب اس کے بیٹے کے سامنے دربار میں جناب زینب نے اپنے باپ کو واپس دلا دیا. چونکہ پورا شام، آپ ہسٹری دیکھیں، پورا شام امیر المومنین کا لفظ کہنے سے ہی معاویہ تصور کرتے تھے. اب دیکھیں ذرا، اندازہ لگائیں کتنی گہرائی اور کتنی گہرائی ہے اس خطابت میں. کیوں علی بن ابی طالب کہتے تھے، ولی اللہ کہتے تھے، امیر المومنین کا لفظ کا، اس کو نکتہ کہتے ہیں خطابت کی زبان میں. میں امیر المومنین علی کی بیٹی ہوں، انت ابن امام المفسدین، اور تم مفسدین کے امام کا بیٹا ہے. اس کے بعد جب یہ خطابت سن رہے تھے، آپ ہسٹری اگر کبھی پڑھیں گے شام کی جا کے، مطلب مذہب سے ہٹ کے، تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ یہ سارے جو بیٹھے تھے نا، یہ کوئی آرڈنری لوگ تو تھے نہیں. ان کی سمجھ میں آنے لگا کہ یہ کوئی بڑا خاندان ہے، یہ بولنے والی کسی بڑے خاندان کی خاتون. یہ لگتا نہیں کہ قیدی ہے، لگتا نہیں کہ باغی کرنے والے لوگ ہیں. وہ جناب زینب کے لہجے سے ہی، آپ مثال کے طور پر آپ لوگ، ہم لوگ ہیں خاندانی لوگ، سمجھ میں آ جاتا ہے نا ان کی باتوں سے. پھر اس کے بعد کہا جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جانے، جو جانتا ہے وہ بھی پہچان لے. انا زینب، پہلے امیر المومنین خطاب لیا، اس سے خطاب کیا، پھر پورے دربار سے خطاب کیا. انا زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. یہ کہنا تھا جناب زینب کا کہ جو وہ لوگ بیٹھے تھے نا، جو یہ عہدیداران تھے، ان تک میسج چلا گیا. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو گئے، ایک شور مچنے لگا دربار میں. دیکھیں خطابت کا اثر، دیکھیں نقطے کا گہرائی تک جانا. جناب زینب نے کیوں نام لیا تھا؟ بی بی کو پتا تھا کہ دھوکہ دے کے ان کو بلایا ہے، اور جب میں اپنا تعارف کراؤں گی تو ریئیکشن ہوگا. شہزادی کو معلوم تھا، یہ ابھی تو نقطہ بیان کر رہی تھی. تو یہ سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں 700 کرسی نشین میں جو لوگ بیٹھے تھے، یزید تو نے تو کہا تھا یہ خارجی ہیں، نعوذ باللہ، تو نے تو یہ کہا تھا کہ یہ دشمن ہے، تو نے تو کہا تھا یہ باغی ہیں. کیا یہ بی بی سچ کہہ رہی ہے؟ کیا یہ علی کی بیٹی ہے؟ اس علی کی بیٹی جب ابو طالب کا بیٹا تھا. یہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں. یزید کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو شور مچا، اور کیا کہا، یزید تو نے ہمیں ذلیل کیا. اور جملہ کہا ہے، کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ عرب کا کون سا ایسا خاندان ہے کہ جب وہ سفر کر کے مکہ جاتا تھا تو اس نے عبد المطلب ابو طالب کے دسترخوان پہ روٹیاں نہیں توڑی؟ جن کے دسترخوان پہ ہمارے آبا و اجداد نے روٹیاں توڑی ہیں، ان کے اولادوں کو میرے سامنے کھڑا کر کے تماشا بنا رہا ہے. تو جناب زینب نے کہا کہ ابھی تو ایک تعارف ہوا ہے، ابھی ایک تعارف اور کرائے دیتے ہیں. کہا بیٹھ جائیں محلن محلہ، ہمیں اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں. یعنی ماحول ایک جملے میں، اس کو دیکھیں نا، علی کے لہجے میں بولنے کا مطلب ہی یہی ہے. علی کے لہجے میں بولنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک جملے میں سمیٹ لیں پوری کائنات کو، ایک جملے میں سمیٹ لیں پوری کائنات کو، سمیٹ لیں پورے لوگوں کو. اس کے بعد کہا دوسرا بھی تو تعارف ہم اپنا کرا لیں. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری ماں کس قبیلے سے ہے؟ تو سنو، میں انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد. میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، خدیجہ خویلد کی بیٹی ہے ملکۃ العرب. اب پہلے تو وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، دوسرا طبقہ جو بزنس مینوں کا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا یزید کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ خدیجہ ایک ایسی بزنس مین تھی، ملکۃ العرب تھی،
ہر دنیا کا بزنس مین ان کا مقروض ہے، ان کی وجہ سے ہمارے پاس بزنس ہیں، جن سے ہمیں روزی ملتی ہے، جن سے ہمیں رزق ملتا ہے، انہی کی اولاد کو تو نے ہمارے سامنے تماشا بنا کے کھڑا کیا۔ یہ ایک جملہ تھا۔ اس کے بعد پھر جناب زینب سلام علیہ جو جملہ ان میں نفرت جو بھری، اور جو لوگ دربار سے اٹھ کے واپس گئے، پوری دنیا میں یزید کو ذلیل کیا ان لوگوں نے، جو اس کا اثر ہے کہ یزید آج بھی ذلیل ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ذلیل رہے گا، اور جو اس کا دفاع کریں گے اللہ انہیں بھی قیامت تک ذلیل اور رسوا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جملہ کہا کہ تم نے حسین کو، اس حسین کو، دیکھیں جملہ سنیے گا، اس حسین کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ کہا ہے کہ علیکم قتل اخی علی شطر الفرات واہ، لأن دمہ ازکا من الکوثر، تم نے فرات کے کنارے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، جس کا خون کوثر سے بھی زیادہ پاک ہے۔ ایسے ہی خون ٹپکا ہوا خاک شفا نہیں بنا ہے۔ بے شک جناب زینب نے کیا جملہ کہہ دیا ہے، جس کا خون کوثر سے ازکا، پاک و طاہر ہے، کوثر سے زیادہ پاک و طاہر ہے۔ اس میں کتنے نقطے نکلیں گے؟ کوثر وہ ہے جس کا مالک ساقی کوثر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اور واہ واہ واہ، ساقی کوثر کے بیٹے کا نام حسین ابن علی ہے۔ کیا کہنے قبلہ، واہ کوثر واہ وہ واہ، ہے جو بی بی فاطمہ کے مہر میں بنایا گیا ہے، اور اس فاطمہ کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ آرڈنری تعریف نہیں کیا، کہاں لے جا کے بات کی ہے، کہاں لے جا کے بات کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ یہ خطابت کا ایک ہنر تھا۔ کہا ان اللہ سبحانہ یملأ الخلق بذکر الحسین، یزید تو میرے حسین کا نام مٹا نہیں سکتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، اللہ اکبر، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ نے کائنات کو حسین کے ذکر سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں جہاں زمین ہے وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا، میں دیکھ رہی ہوں۔ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے جو علی کی بیٹی ہے وہ نہیں دیکھ سکتی ہے بات؟ اور آپ دیکھیں کہ تصدیق شدہ یہ بات ہے، تصدیق شدہ یہ بات ہے کہ آج جہاں بھی زمین ہے وہاں ذکر حسین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، شاعر نے کہہ دیا، جوش نے شاید کہا ہے، آپ اس کی تصدیق بھی کر دیں گے، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک، بے شک، ہر قوم پکار رہی ہے، وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو انسان ہے جس میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ حسین کو چاہتا ہے، وہ حسین کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ حسین علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ خطابت کے چند جملے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں بیان کیے، جسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جتنا تکلیف میں جناب زینب کو مبتلا کریں گے یا اس قافلے کو، اتنا ہم مضبوط ہوں گے، الٹے وہ اتنا کمزور ہوا ہے۔ چونکہ کہنے کو رہا نا، دیکھیں آپ پہ جب ظلم ہوگا نا، کوئی ظلم کرے گا تو آپ کو ظلم بیان کرنے کے لیے رہے گا، آپ پہ کوئی ظلم کرے نہیں تو آپ کیا بیان کریں گے؟ تیسرا طبقہ جو اس شام کا تھا، جو سوشل ایکٹیویٹیز میں تھے، جو یزید کی حمایت میں، جس کو کہتے اندھ بھکت، اندھی تقلید کرنے والے، ان کو جو چوٹ پہنچائی، وہ کیا کہا؟ کہا کہ تمہارے پاس اولادیں ہیں کیا؟ تمہارے خانوادے میں بچے نہیں ہیں؟ اشارہ کیا جناب سکینہ کی طرف اور کہا یہ حسین کی بیٹی ہے، اس کی عمر تماچے کھانے کی ہے، اس کی عمر اس طرح سے قیدی بنانے کی ہے، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کیا تم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے ہو؟ سائیکولوجیکل فطری چھوڑ دیا جناب زینب نے، اور لوگوں کے دل میں یزید کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی، کیونکہ بول وہ رہی تھی جو علی کا لہجہ تھا۔
بول وہ رہی تھی جو ناطق قرآن کا مصداق کل تھی، سبحان بول اللہ، وہ رہی تھی جو وحی الہی کا محور تھی، بول وہ رہی واہ تھی واہ، جو وحی الہی کا مظہر تھی، ہاں بول ہاں، وہ رہی تھی جو فاطمہ کی بیٹی تھی، کیا بول وہ کہیں، رہی تھی جس نے خطابت اپنی ماں سے سیکھا، بول سبحان وہ اللہ، رہی تھی کہ جس کی ماں نے خطابت کو وجود میں لے آئی ہے۔ یعنی خود جناب فاطمہ کے خطبہ فدق کے بارے میں آپ کے جو یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا یہ بیان ہے کہ 25 سال نہج البلاغہ کے خطبے سے 26 سال پہلے بی بی زہرا نے خطبہ دیا ہے، 26 سال پہلے بی بی زہرا کے خطبے کے 26 سال کے بعد نہج البلاغہ جو خطبہ ہے مولائے کائنات نے دیا ہے، اور مولائے کائنات جیسی ذات علم لدنی کا مالک، علم الکتاب کا مصداق کل، قرآن جس کی زبان ہو، وہ بی بی زہرا کے خطبے کے جملوں کو اپنے خطبوں میں دہرا رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد جملہ بھی کہا ہے مولائے کائنات نے، اگر ہم نے خطبہ نہ دیا ہوتا تو کائنات میں خطیب پیدا نہ ہوتے۔ آج جو بھی خطیب ہیں وہ انہی کے خطبوں کے آثار کی بنا پر۔ یہ جناب زینب کا خطبہ تھا، اور اللہ ہمیں خطبوں سے سمجھنے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومی کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور کردار سازی کی توفیق عطا فرمائے، اور شہزادی کی زیارت نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت ہی مؤثر اور معلوماتی مکمل طور پہ علم کے اوپر ایک آپ نے ظاہر خطابت کی ہے، اور کمال ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صرف خطبہ جو دربار ہے اس کو آپ نے فوکس کیا، اور اس میں کتنا وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا، لیکن ہم آئندہ نشست میں، کسی اور نشست میں آپ سے جناب زینب کے وہ خطبات جب وہ کربلا سے اور شام غریبہ کے مصائب جھیل کے، اور وہ نیزے کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی ہیں، اور مولا متقیان نے جب وہاں کربلا میں جناب زینب کے سامنے آ کر پھر، اور اس کے بعد جو آپ نے کوفہ سے لے کے اور شام تک جگہ جگہ راہ میں خطبات پیش کیے ہیں اور اپنا تعارف پیش کیا ہے، یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ عشرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ جاری ہے، اور ہم مختلف موضوعات پہ مختلف علماء کرام سے، دیگر علماء کرام سے ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر کسی نشست میں قبلہ علامہ امام حیدر زاہدی صاحب سے، کیونکہ ایام فاطمیہ بھی قریب ہیں، اس میں ہم جناب زینب کے خطبے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے حوالے سے ایک گفتگو اس پہ بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ میں قبلہ مولانا سید امام حیدر زاہدی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ آپ قبلہ سلامت رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔